ٹیلنگز نے آپ کو ان کی گرفتاری کا پورا ایک واقعہ جو تھا وہ منو ان آپ کے حضور پیش کر دیا تھا. کس طرح خان صاحب واش روم کے اندر چلے گئے, باہر نہیں نکل رہے تھے, پھر دیہات توڑ دروازہ وہ والا نا سی آئی ڈی والا جو سین ہوا, تو سخت مکالمہ ہوا تھا بشرا بی بی کے ساتھ. تم اگلا چاند نہیں دیکھو گے, میں اللہ کے حکم سے اگلا چاند بھی دیکھوں گا. اور سائڈ ٹیبل میں وہ تھا, کوئی لاک لگا ہوا تھا, تو انہوں نے کھولا وہ پوٹلی, وہ لپٹا ہوا تھا, اس کو نہ کھولنا ورنہ تم ذمہ دار ہو گئی. کھولا تو اس میں سے وہ ایک تعویذ نکلا تھا, ایک کوئی راکھ نکلی تھی, کچھ ہڈیاں تھیں. یہ بات پھر دب گئی. پہلے یہ خاتون جو تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ یہاں سے خواتین کو غلط مقاصد کے لیے لے کے جاتے ہیں افسرانے بالا. اب یہ والی بات کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ جی وہ جو وزیر اعظم صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ گوشت جلایا جاتا ہے مرغی کا, یہ تو بچے تھے. یہ محض الزام ہوگا, یہ خاتون جو ہیں وہ بات درست نہیں کر رہی ہوں گی. ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے. اگر بشرا بی بی کے اوپر الزامات درست ہیں یہ والے, مقدمہ درج ہونا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے. اس طرح کے کریکٹر ہوتے ہیں تو پلیز اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا لاہور سے, اور وہ پورا جو واقعہ تھا وہ ٹیلنگز نے آپ کو ان کی گرفتاری کا پورا ایک واقعہ جو تھا وہ منو ان آپ کے حضور پیش کر دیا تھا کہ کس طرح جو عمران خان صاحب تھے وہ باتھ روم کے اندر چلے گئے تھے, کس طرح بشرا بی بی کا مکالمہ ہوا تھا پولیس آفیسروں کے ساتھ. وہاں پر 2 سے 3 ڈی آئی جی, 2 ڈی آئی جی, ایک ڈی آئی جی سی آئی اے, ایک ڈی آئی جی آپریشن اور ایک ڈی آئی جی انویسٹیگیشن, یہ تو وہاں پر تھے. آج بھی ایک جگہ کے اوپر اس گرفتاری کے وقت وہاں پر ایک موجود ایک اور شخصیت تھی, اس سے بھی میری بات ہو رہی تھی. وہ بھی بتا رہے تھے کہ کس طرح خان صاحب کو جب پلان یہ تھا کہ جہاز میں لے کے جانا ہے, ڈاکٹر کی ایک ٹیم تھی, کیونکہ پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو عمران خان صاحب کی حالت کا پتہ تھا. ان کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی تھی, وہ خاص قسم کی کوئی ڈرگز ان کا خیال ہے دروغ بر گردن راوی وہ لیتے تھے. پھر وہ میتھیڈون وغیرہ شروع کی تھی ان کو, ایک کوئی انجیکشن ہوتا ہے وہ میں نام بھول گیا, 5 ml, وہ ان کو پھر لگایا گیا. اس کے بعد یہ ان کے پٹھے کھچنے شروع ہو گئے تھے, یہ جو پھڑکنا جس کو کہتے ہیں, یہ والا پھڑکنا ان کا شروع ہو گیا تھا. تو ڈاکٹر نے جب ان کو کہا کہ یہ جہاز پہ لے کے جانا, انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کی لائف ایٹ رسک ہوگی, اگر اوپر کچھ ہو گیا تو میرا ذمہ اوش پوش ہے, تو ان کو بائی روڈ لے کے چلیں, ایمبولینس ساتھ لے کے چلیں. تو پھر اس وجہ سے ان کو اسلام آباد وہ لے کے گئے تھے بائی روڈ. وہ واقعہ اگر وہ 5 کو گرفتاری ہوئی تھی, 7 8 6 7 کو, پھر اس کے بعد بھی تواتر کے ساتھ, وہ پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ لنک جو ہے وہ شیئر کر دیں گے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو اس میں بڑی تفصیلاً سارا میں نے آپ کے حضور ذکر کیا تھا کہ کس طرح خان صاحب واش روم کے اندر چلے گئے, باہر نہیں نکل رہے تھے. پھر وہ کوئی محمد علی بٹ ہیں غالباً جو ڈی ایس پی ہیں, ان کو دیہات توڑ دروازہ وہ والا نا سی آئی ڈی والا جو سین ہے, انڈین سی آئی ڈی پروگرام جو ہے وہ والا, وہاں پر وہ سین ہوا. تو خان صاحب جو ہیں وہ دروازہ لاک ٹوٹنے کے اوپر, وہ پھر تصاویر بھی آ گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا مائنڈ کیا انہوں نے کہ میں کہیں بھاگ تھوڑی رہا تھا, واش روم میں تھا. انہوں نے کہا جی واش روم 'چ گھنٹہ اندر جائیدہ. وہ جو ڈی آئی جی سی آئی اے ہیں, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن, ڈی آئی جی آپریشنس, یہ وہ وہاں پر لوگ تھے. اور پھر بڑی جو کہتے ہیں نا کہ سخت مکالمہ ہوا تھا بشرا بی بی کے ساتھ. میری اطلاع کے مطابق ان کے ساتھ ان کی بڑی ہارٹ ٹاک ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ تم وہ کاڑے کے ہو نا, تو وہیں پہ رہے ہو نا. تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ سارے اکو جے تسی کٹھے ہو گئے ہو, یعنی خان صاحب کے خلاف تم لوگوں نے گینگ بنا لیا. انہوں نے کہا جی ہم تو قانون کی نوکری کر رہے ہیں, قانون کے مطابق چل رہے ہیں, تم اگلا چاند نہیں دیکھو گے. یہ بشرا بی بی کی جلالی کیفیت جو ہوتی ہے نا, وہ ایک آوردگی سی ہوتی ہے, ایک الہامی سی, نعوذ باللہ من ذالک, ایک کیفیت, ایک خاص قسم کے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جانا. آنکھاں پٹھیاں ہو گئی ہیں کہ جس طرح حاضری ہوگی بابا جی دی. ہوتا ہے یہ جو اس طرح کے پھانڈ ہوتے ہیں نا, پھانڈ سمجھتے ہیں آپ, ڈرامے, تو وہ حاضری ہو جاتی ہے. پھر آواز تھوڑی سی بدل جاتی ہے, نتھنے سکڑ جاتے ہیں, کھنچ جاتے ہیں, ڈیلے پٹھے ہو جاتے ہیں, اور یوں ہاتھ پیر ہو کے, تو وہ پھر بندہ جس طرح کوئی جس طرح ہوتی نہیں ہوائی مخلوق, کوئی ہے جی, کوئی چھلاوا آ گیا یا کوئی حاضری ہو گئی ہے, کوئی جن بھوت اندر آ گیا. تو وہ والا سٹائل تھا بشرا بی بی کا کہ تم اگلا چاند نہیں دیکھو گے. انہوں نے کہا بی بی چپ کر کے بیٹھی رہو, میں اللہ کے حکم سے اگلا چاند بھی دیکھوں گا اور تمہیں آ کے میں ملوں گا بھی, تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ زندگی موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں, تم جیسے پکھنڈیوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو اگر کوئی ہوتا نا میرے جیسا
ضعیف الاعتقاد آدمی تو وہ یا عمران خان صاحب جیسا. عمران خان صاحب تو اسی وجہ سے بشرا بی بی کے وہ جو تھے وہ لمبے پہ گئے تھے نا آگے, یا ان کے آگے انہوں نے سرنڈر کر دیا ہوا تھا. آپ جو بھی عمران خان صاحب کو جانتا ہے, بشرا بی بی کو جانتا ہے, اور عمران خان صاحب بشرا بی بی کے ساتھ ملنے کے بعد عمران خان صاحب عمران خان نہیں رہے, اپنے منہ سے کہتے میری تو مرشد بشرا بی بی ہیں, سمجھا کریں. تو بہرحال وہ جو تھے اصحاب اور مضبوط ایمان کے تھے, لہٰذا وہ ان کے اصحاب نہیں ٹوٹے, ایمان نے ان کو بچا لیا, وہ کھڑے رہے. انہوں نے کہا کہ اچھا ڈرامے کسی اور نہ حل کریں, بی بی چل جان دے خان صاحب کو. اب تلاشی لینا مقصود تھا. اب وہاں پر بشرا بی بی کا یہ پوری ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے کہ وہ کہتی تھی کہ وہ اس ڈکٹ میں پیسے پڑے ہیں, وہ جو ہے وینٹ تھرو جو ہوتا ہے اسی کا, وہاں پر پیسے ہیں, پیسے چاہیے نا میرے نال گل کرو. وہ سائڈ ٹیبل جو تھی وہ لاکڈ تھی, تو وہ اس کو کھولنے لگے ہیں. خان صاحب کا موبائل بھی لے لیا, بی بی اپنا موبائل نہیں دے رہی تھی بشرا بی بی, وہ بھی انہوں نے وہ بٹنا والا پرانا جو فرسودہ سا وہ جو پرانا سا ہوتا ہے وہ والا نکال کے دیا, ڈرائیور جو اپنے ڈرائیور کو دیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں پتہ ہے. وہ جو بھائی لوگ ان کو تو پتہ ہے نا کہ کون سا فون استعمال ہوتا ہے, کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میری سرولنس ہوتی ہے, تو اور وہ انکار بھی نہیں کرتے تھے بھائی لوگ. تو وہ انہوں نے ان کا بھی موبائل لیا, خان صاحب کا بھی موبائل لیا. خان صاحب کو پھر گاڑی میں لے گئے بٹھا کے, بشرا بی بی کی موجودگی میں تلاشی ہونی شروع ہوئی. تو وہ سائڈ ٹیبل میں وہ تھا, کوئی لاک لگا ہوا تھا, وہ جب کھولنے لگے توڑنے لگے تو پھر بشرا بی بی نے کہا کہ نہ نہیں ٹلنا, تو انہوں نے کھولا. وہ پوٹلی یا وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ گولڈن کجا یا چاندی کا, وہ جس طرح کا بھی تھا میٹل کا بنا ہوا, وہ شنیل سا کپڑا سا وہ لپیٹا ہوا تھا اس کے اوپر, وہ جس طرح نہیں ہوتے جولری باکس ٹائپ جو ہوتا ہے اس طرح کا تھا, کہنے والے یہ بتاتے ہیں. تو وہ لپٹا ہوا تھا وہ ریڈ سے کپڑے میں نا, شنیل کا وہ بڑا مقدس ٹائپ نہیں ہوتی کچھ چیز, اس کو نہ کھولنا, اس کو نہ کھولنا ورنہ تم ذمہ دار ہو گئے, یہ ہے وہ. انہوں نے کیا کی ہے, انہوں نے کھولا, وہ تینوں افسر تھے. کھولا تو اس میں سے وہ ایک تعویذ نکلا تھا, ایک کوئی راکھ نکلی تھی, کچھ ہڈیاں تھیں جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ انسانی ہڈیاں تھیں. پھر اس کے بعد چپ چپیان ہو گئی, یہ بات پھر دب گئی. شروع کہیں پر کسی طرف سے کوئی انویسٹیگیشن, کوئی ضمنی کہ یہ راکھ کس چیز کی ہے. مطلب جو جادوگر سیاں ہوتے ہیں نا, وہ تو یہ راکھ وغیرہ ہوتی ہے جو ہوتے ہیں نا نظر آتش کرتے ہیں, جن کے عقیدے میں ہے مردوں کو, اس دنیا سے جانے والوں کو, تو ان کی راکھ جو ہے وہ یہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. اچھا ہڈی جو ہوتی ہے وہ الو کی ہڈی بڑی فیوریٹ ہوتی ہے یہ جادو میں نا, کالے جادو شادو میں. تو اب وہ کہتے ہیں یہ ہڈی انسانی تھی. اب یہ ہم تک بات پہنچی تھی, لیکن اس کے بعد نہ پولیس نہ انویسٹیگیشن, کوئی خبر کوئی کہیں سے لیک نہیں ہوئی, اور معاملات شروع ہو گئے. وہ پیسے 50 کروڑ کے پتہ نہیں کتنے جو تھے وہ غائب ہوئے تھے, وہ اندر کتنے پیسے تھے, یہ باتیں جو ہیں یہ دب گئی ہیں. ایک خاتون ہے, اب اس نے الزام لگایا ہے ایک پوڈ کاسٹ کے اوپر, وہ پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ شیئر بھی کر دیں گے. میں بھی آپ کو یہ ذرا سنانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر یہ گراں نہ گزرے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. عمران خان کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کو طول دینے کے لیے بلیاں دی گئی ان بچوں کی جو ریاست میں امانت کے طور پر رہتے تھے, ریاستی اداروں میں. ان کی جانوں کی بلیاں ویسے کسی چیز کی, لیکن عمران خان کے دور حکومت میں چھوٹے معصوم بچوں کو سیکریفائز کیا گیا, ان کی جانوں کی قربانی دی گئی نیگیٹو انرجیز کو خوش کرنے کے لیے, کہ تاکہ عمران خان کو وزیر اعظم بننے میں فیسیلیٹیٹ کریں. کالے جادو میں استعمال کیا گیا. کس طرح استعمال کیا گیا؟ ان کو ذبح کیا گیا, ان کا خون استعمال کیا گیا, ان کی ہڈیاں استعمال کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے سراسر قوم کے ساتھ جھوٹ بولا, قوم کو بے وقوف بنایا کہ بنی گالا میں منوں کے حساب سے مرغیاں جلائی گئی تھیں, زندہ مرغیاں جلائی گئی تھیں. یہ تو سب کو پتا ہے کہ مرغیاں بھی جلائی گئی تھی, لیکن وہ مرغیاں نہیں تھی, بیسیکلی وہ بچیاں تھیں, وہ بچے تھے, وہ کم عمر بچے تھے, جس میں وہ بچے بھی تھے جو 1 ماہ کے بچے تھے, وہ بچے بھی تھے جو 6 ماہ کے بچے تھے, وہ بچے جو 6 سال کی بچیاں تھیں, بچے تھے, کم عمر بچے تھے. ان کو اس ڈائن کے حوالے کیا گیا.
اس ڈائی نے ان بچیوں کا خون استعمال کیا کالے جادو میں. انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یتیموں پر قیامت ڈھائی, یتیموں کو ذبح کیا, لوارثوں کو ذبح کیا, اور آج یہ خود یتیم ہو چکے ہیں, لوارث ہو چکے ہیں. کس طرح اس بات کا یقین ہوا یا پتہ چلا کہ وہ چھوٹے بچوں کو سیکریفائس کیا گیا اس پرپس کے لیے؟ 25 بچے گہوارہ سے غائب کیے گئے تھے جون 2019 کو. عثمان بزدار کے احکامات پر ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز, پنجاب کی طاقتور ترین بیوروکریٹ جس کا براہ راست تعلق تھا بشرا پنکی کے ساتھ, وہ بشرا گینگ کا حصہ تھی جس کو ڈائریکٹر جنرل لگایا گیا ان کی حکومت میں محکمہ سوشل ویلفیئر کی, جو خود بدنام زمانہ بیوروکریٹ تھی, جو خود پارٹی گل کے نام پر مشہور تھی. رات کے وقت 25 بچوں کو افشاں کرن امتیاز نے رات کے وقت خود کھڑے ہو کر ان بچوں کو غائب کروایا, جن میں 0 ایج سے لے کر 6 سال تک کے بچے تھے. ماڈل چلڈرن ہوم جو چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ ہے محکمہ سوشل ویلفیئر کا, وہاں سے بچوں کو غائب کیا گیا. سرکاری گاڑیاں استعمال کی گئیں, سرکاری عملہ استعمال کیا گیا, پرائیویٹ لوگوں کو رکھا گیا اس کام کے لیے, بچوں کو سپلائی کرنے کے لیے. جادو کے اوپر آپ یہ خاتون جو بول رہی تھی, جن کی آپ نے سنی ہے گفتگو ساری کی ساری, یہ ان کا نام ہے افشاں لطیف. یہ دارالامان جو ایک ریاستی سطح کے اوپر, سرکاری سطح کے اوپر چلایا جاتا ہے, جو بے سہارا خواتین سے متعلق ہوتا ہے, یہ اس کی سپرنٹینڈنٹ تھیں. اور یہ بڑا عرصہ عمران خان صاحب کے خلاف سڑکوں کے اوپر رہی ہیں, ان کو ہٹایا گیا تھا. اور یہ تب کہتی تھی, اب یہ تب ان کے الزامات تھے, یہ پھر جیل بھی گئیں, پتہ نہیں. یہ اب میں نے یہ جو پورا کیس ہے وہ بالکل ایک الگ سے ہسٹری ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور وجہ سے ہٹائی گئی ہوں. ظاہر ہے کہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے جو خلاف بندے ہوتے ہیں, یا وہ جو سسٹم میں فٹ نہیں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ان کو الگ کر دیتے ہیں, یا پھر جو سسٹم سے زیادہ آگے تیز چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, یعنی جس کے پرسنل انٹینشنز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, یا وہ زیادہ ایمبیشیس ہوتا ہے کہ وہ سسٹم کو بائی پاس بھی کرتا ہے اور سسٹم کو استعمال بھی کرتا ہے اور سسٹم سے ذاتی فائدے اٹھاتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ بے دخل جب سسٹم سے کیے جاتے ہیں تو وہ سسٹم کے اوپر بڑے طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں, اور گھنونے الزامات بھی عائد کرتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی اور وجہ سے ہٹایا گیا ہو, لیکن یہ پھر کھڑی ہو گئی ہوں. اور ظاہر ہے کہ سسٹم والے تو ان کو, افشاں لطیف کو ہی برا بھلا کہتے ہیں اور انہی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. پہلے یہ خاتون جو تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ یہاں سے خواتین کو اپنی جو کہہ لیں کہ غلط مقاصد کے لیے لے کے جاتے ہیں افسران بالا. یہ دنیا بھر میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں. ایولز جو ہوتے ہیں سوسائٹی کے سسٹم کے اندر, جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں. یہ کوئی چھمبے والی بات نہیں ہے. میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, پلیز اس کو سمجھیے گا, اور نہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسے درگزر ہونی چاہیے. اس طرح کے کام ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہو رہا, ہو سکتا ہے کہ نہ ہو رہے, ہو سکتا ہے کہ افشاں لطیف جو ہے ان کا اپنا کوئی جو ہے وہ کوئی گڑبڑ ہو, ان کے اپنے معاملات میں گڑبڑ ہو. اب اس الزام کے بعد یہ نیا الزام انہوں نے عائد کیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ خواتین کو, بچیوں کو لے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے, نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ بات کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو پہلے تو یہ کہتی تھیں, اب یہ والی بات کر رہی ہیں, اور پھر شہباز شریف صاحب کو چیلنج کر رہی ہیں. کہہ رہی ہیں کہ جی وہ جو وزیر اعظم صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ وہ وہاں پر چکن جلایا جاتا ہے, گوشت جلایا جاتا ہے مرغی کا, چکن, لیکن یہ کہتی ہیں کہ یہ تو بچے تھے. اچھا, اب اتنے بڑے لیول کے اوپر ٹنوں ٹن جو گوشت جلتا تھا وہ ہوتا تھا. یہ جو کالے جادو والے لوگ ہوتے ہیں یہ ایک آدھ بچے کی کرتے, اور ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل کتابی باتیں ہیں. یہ ہم چونکہ رپورٹر ہیں, ہم نے اس طرح کی چیزیں عدالتوں میں کور کی ہوئی ہیں, اور تھانوں میں ہمارے کرائم رپورٹرز ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک سے ایک دردناک کہانی سنانے والی ہوتی ہے جو انہوں نے آبزرو کی ہوتی ہے. تو ایسا کوئی الزام یہ والا وہ نہیں ہے کہ جو بالکل ممکن نہ ہو, کہ اتنے سنگ دل لوگ ہوتے ہیں, لوگ کر دیتے ہیں اس طرح کے کام, مطلب اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں. اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جاہل, اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو یہ تو پھر کوئی اور بات کر رہی ہیں. تو اس ساری بات کا جو مقصد ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. اب بات سے بات کو جوڑیں. ہمیں یہ جو خبر ملی تھی, ظاہر ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے
جب ریڈ ہوا تھا بشرا بی بی نے جب مزاحمت کی تھی وہ پوٹلی کھولتے ہوئے، جب وہ کھولنے لگے تھے تو وہ باکس جو تھا ہولی باکس نوز باللہ، تو وہ ان کا تو تھا نا سیکرٹ مقدس ان کی حد تک، تو انہوں نے مزاحمت کی تھی اور وہاں سے ہڈی کا ملنا. اب ہم نے تو وہ نہیں دیکھی ہڈی، ہمیں تو خبر جو ملی وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے جو ریڈ کر رہے تھے وہ سرکاری لوگ تھے، اور یہ انفارمیشن اگر آئی ہے تو جو سرکاری سسٹم ہے اس کے اندر سے ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ وہ ہڈی شک پڑتا ہے کہ وہ انسانی ہڈی تھی. اوکے، انسانی ہڈی کسی قبرستان سے حاصل کی جا سکتی ہے، 100 طرح کے ہو سکتی ہے. کیا پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے. اب اوپر سے یہ کہانی آ گئی سامنے، میں کہتا ہوں یہ محض الزام ہوگا، یہ خاتون جو ہیں وہ بات درست نہیں کر رہی ہوں گی، لیکن پھر بھی اگر آپ اس واقعے کو جوڑیں ساتھ اس کے رکھیں تو ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے. یہ جو افشاں کرن صاحبہ ہیں یہ کہیں اپنا ساڑ تو نہیں پھونک رہی. افشاں صاحبہ اپنی جو ہے مخاصمت میں ایک سنگین قسم کا الزام تو نہیں لگا رہی، یا ان کی بات میں کسی نہ کسی درجے کی سچائی ہے. وہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، کوئی کمیشن بننا چاہیے. خیر کمیشنوں کا تو پاکستان میں حال ہی کوئی نہیں. تو یہ بات اس طرح نہیں جانے دینی چاہیے. اگر بشرا بی بی کے اوپر الزامات درست ہیں یہ والے، تو بشرا بی بی کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے. اگر افشاں کرن صاحبہ اپنی کوئی مخاصمت نکال رہی ہیں اور جھوٹ بول رہی ہیں تو قذف کا پرچہ ہے. سوری میں افشاں کرن بول گیا، افشاں لطیف، کیونکہ 2 کریکٹر ہیں اس میں. ایک جو اس خاتون یعنی کہ افشاں لطیف نے نام لیا ہے کہ ایک سرکاری افسر تھیں افشاں کرن، تو میں وہ گڑبڑ کر گیا. یہ افشاں لطیف صاحبہ کہ اگر الزامات غلط ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، تو ان کے اوپر قذف کا پرچہ کریں، ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں. لیکن یہ بات اس طرح بالکل نہیں جانی چاہیے کہ پتہ کوئی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اور یہ بڑی گھنونی بات ہے، بڑی خوفناک بات ہے. اور یہ جادوگر ہوتے ہیں جی اس طرح کے. میں بار بار میں آپ کی ذہن سازی نہیں کر رہا، میں آپ ذرا گوگل پہ جائیں، آپ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ہند، سندھ، یورپ، امریکہ اس طرح کے کریکٹر ہوتے ہیں. تو پلیز اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.